شاہ محمود قریشی صاحب. جی، آپ نے 2-3 نکتے اٹھائے اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے، وزیر اعظم سے اور منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کچھ سٹیٹمنٹس منسوب کی جا رہی ہیں. ایٹریبیوٹ منسوب ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں. نہیں، میں بالکل آپ کو ان گڈ فیتھ جواب دے رہا ہوں. ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں جس پر انہیں تشویش ہوئی اور بجا طور پر ہونی چاہیے تھی، تو اس کی یہ وضاحت چاہ رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے تو نہیں جا رہا. میں واضح طور پر کیٹیگورکلی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر 1، آپ نے اس کی پھر تشریح کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کیونکہ کچھ عرب ممالک کے ان کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی آئی ہے تو ہم کہیں ان کے انفلوئنس میں آ کر. رانا ثناءاللہ صاحب، آپ سے میری گزارش ہے کہ جواب ذرا آپ سنیں. ہم ان کے انفلوئنس میں آ کر کہیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی نہ کر رہے ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ نے اس کو منسوب کیا مسئلہ فلسطین سے. آپ خود بھی وزیر خارجہ رہے ہیں اور میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ فلسطین پر ہماری حکومت کی وہی موقف ہے جو آپ کا تھا جب آپ وزیر خارجہ تھے. ہمارا وہی موقف ہے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. کوئی پاکستان کا جو تاریخی موقف تھا آج بھی وہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کے کل بھی قائل تھے، آج بھی قائل ہیں. ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فلسطینی ریاست چاہیے جو 1967 کے پری 1967 بارڈرز کی ہو، جس میں کنٹیگوٹی ہو اور جس کا دارالخلافہ القدس الشریف ہو. یہ ہمارا پاکستان کا موقف رہا ہے مسلسل، آج بھی وہی موقف ہے. اس میں آپ کو کوئی تشویش، کوئی ابہام کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات، تیسرا نقطہ جو آپ نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ میں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر ہندوستان سیکیورٹی کاؤنسل، سلامتی کاؤنسل کا ممبر ہو جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ پرماننٹ ممبرشپ کا تو موضوع زیر بحث ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو ریفارم درکار تھا وہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کی وہ نوبت ہی نہیں آئی. اور پاکستان اس گروپ کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں UFC، یونیفیکیشن فار کنسنسس. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہندوستان کے لیے کچھ لوگ تائید کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کو سیکیورٹی کاؤنسل میں، ان کی خواہش ہے، ہم اس سے ایگری نہ تب کرتے تھے نہ اب کرتے ہیں. تو اس میں بھی پرماننٹ ممبرشپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی ہے نان پرماننٹ ممبر، وہ روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر جب سے ملک آزاد ہوا ہے 7 مرتبہ ہندوستان سلامتی کاؤنسل کا ممبر رہا ہے نان پرماننٹ، اور 7 مرتبہ ہی پاکستان نان پرماننٹ ممبر رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا. اب ہندوستان پھر اپنی کوشش کر رہا ہے بننے کی، بن جائے گا. انہوں نے 2011 میں اس کا فیصلہ کر لیا تھا، جیسے پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے 8ویں مرتبہ کہ ہم نے 25-26 کے سلاٹ کے لیے ہم نے آلریڈی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس کے لیے ہم کیمپین کر رہے ہیں جس کا الیکشن 2024 میں ہونا ہے. تو یہ ایک روٹیشنل گروپس کی ہوتی ہے، اس میں وہ بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں. تو
परमानेंट मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी वजाहत हो गई। फिर आपने कश्मीर का जिक्र किया, हवाला दिया। मैं एक मर्तबा फिर इस ऐवान को यह अर्ज करना चाहता हूं, कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक था, एक है, और मेरी हद्दुल वसा कोशिश होगी कि एक रहे, क्योंकि इस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है, इस पे जमाती इत्तफ़ाक़ राय है, और उसका अमली मुज़ाहरा आप ही की मौजूदगी में इसी पार्लियामेंट ने 2 मरतबा किया है, जॉइंट रेजोल्यूशन की शक्ल में। ख्वाजा साहब इस बात की गवाही देंगे, नवीद कमर साहब इस बात की गवाही देंगे कि मैंने आज खुद इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। खुर्रम दस्तगीर खान मौजूद नहीं है, और मैंने तजवीज़ पेश की है कि कश्मीर पर क्योंकि हमारी यकसुई है और ये बड़ा हसास, संजीदा और गौर तलब मसला है, क्योंकि 5 अगस्त के मेजर्स जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, जो इलीगल हैं, यूएन चार्टर के खिलाफ हैं, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं, हमने उस पर एक वे फॉरवर्ड के लिए हम चाहते हैं कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय के साथ साथ पार्लिमानी इत्तफ़ाक़ राय और नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। चुनाचे मैं एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दे रहा हूं, सियासत से बालातर होकर, जिसमें मैं PMLN को दावत दे रहा हूं कि नुमाइंदगी दे, कौमी असेंबली से भी, सेनेट से। मैं पीपल्स पार्टी को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे, कौमी असेंबली से, सेनेट से, और JUI को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे। हम बिल्कुल इनको साथ लेके चलेंगे। ANP को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दे। किस्सा मुख्तसर ये है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं, they are sacrosanct and they are above partisan interest. National interest is paramount, and Kashmir is one of those issues. The Palestinian issue is one of those issues. UN reform is one of those issues. So I want to reassure the August House, the parliamentary leader of PMLN, that you have nothing to worry. All these attributed statements are baseless. We are one, and inshallah on these issues we will remain one. बहुत शुक्रिया जी। जी राना तनवीर साहब को जी, ख्वाजा आसिफ साहब आपको मौका दिया है अभी। मैं चाह रहा हूं कि इनको तकरीर में दे देता हूं। आपको पूरा जवाब मिल चुका है, हम सारे मुतमईन हैं, मैं समझता हूं। जी ख्वाजा आसिफ साहब।